کہتے ہیں بغداد میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا، لیکن نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اسے تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شکل دیتا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا، جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور اسے کسی جمور یا کسی دوسرے اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی ماجرا ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس بات کی حقیقت بتاؤ۔ وہ نال ساز اس بات کو ٹالنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن ملاقاتی کے اصرار پر آخر کار وہ حقیقت بتانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بغداد میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی، جس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ دونوں وہیں پر فوت ہو گئے۔ اب وہ لڑکی بالکل بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہتی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار وہ نہایت غم زدہ اور پریشانی کی حالت میں باہر سڑک پر نکل آئی اور اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا تو اس لڑکی نے جواباً کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرنے والا غمناک سانحہ بتایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندگی کیسے بسر کروں، اپنی گزر اوقات کے لیے کس طرح کمائی کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھا لینا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لڑکی چلی گئی اور وہ حسب وعدہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی۔ میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی۔ شیطان مجھ پر غالب آ گیا، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس، قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا لیکن میرے سر پر اس وقت برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے جواباً مجھے کہا میں تمہیں خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس یہ بھی نہ بچے، پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں ہی کی طرح جیوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر اللہ جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کھول ڈالی اور ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی شیطانی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی تپش اور آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور نہ تھا اور میں آگ والی بھٹی جلا کر نال کو گرم کر رہا تھا۔ اوزار پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بہن کی میرے حق میں کی گئی دعا قبول ہو چکی ہے، کہ جب میں نے اسے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دینے پر برائی سے باز آنے کی نیت کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام اور فضل نازل فرمایا۔ دوستو، وہ نوجوان یقینی طور پر حقیقی اور سچا مسلمان تھا کہ وقتی طور پر اس پر شیطان ضرور غالب آیا، لیکن جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا
تو اس کے دل کی کیفیات اور اس کے دل کی حالت بالکل بدل گئی اور اس پر خوف الہی طاری ہو گیا اور اس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ ایک حدیث مبارکہ ہدیتاً آپ کو پیش کرتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سچے مسلمان پر دوزخ کی آگ حرام ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت درج ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اور ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج اور لوگوں کے قریب ہے اور ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، جو اسلامی حقائق ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس نوجوان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ وہ ایک حقیقی اور سچا مسلمان تھا کہ شیطان غالب ہونے کے باوجود جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا تو اس کا دل پسیج گیا، اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت بالکل بدل کر رہ گئی اور وہ اس خاتون کے معاملے میں نرم مزاج ہو گیا اور اس نے اس کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کی۔ چنانچہ ان احادیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان پر غالب گمان یہی ہے کہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دی بلکہ دنیاوی آگ کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ تو دوستو، ہم سب کی خواہش اور ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت کا کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے، کم از کم اس پر پورا ضرور اتریں اور کبھی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فتوے بازی نہ لگائیں اور اس کی جہنم اور دوزخ کا فیصلہ نہ کر دیں۔ ایک اور حکایت آپ کو سناتے ہیں جو ایک بادشاہ کے متعلق ہے۔ وہ بادشاہ ایک رات بڑی گھٹن اور تکلیف محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا سبب نہ جان سکا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی انچارج کو بلایا اور اپنی بے چینی کی خبر دی، لیکن اس کے وزیر کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی۔ بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خفیہ خبرگیری کرتا تھا۔ اس نے کہا، چلو چلتے ہیں اور کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں، شاید بے چینی کچھ کم ہو۔ وہ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا اور لوگ اس کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدمی مرا ہوا ہے اور اس کو کسی نے اٹھایا کیوں نہیں، اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک گناہگار شخص ہے، بہت بڑا شرابی اور زانی آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی تو اس کی بیوی نے خامند کی لاش کو دیکھا تو وہ رونے لگی۔ لوگ چلے گئے لیکن بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہیں کھڑے رہے اور عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا اور نیک لوگوں میں سے تھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص کیسے ولی ہو سکتا ہے۔ لوگ تو اس کے متعلق یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے۔ اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا تو جواب ملا، مجھے بھی لوگوں پر یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خامند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکتا شراب خریدتا اور گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح وہ رات کو کسی طوائف کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند رکھنا، کوئی آج کی رات تیرے پاس نہ آئے، اور گھر آ کر کہتا، الحمدللہ آج اس عورت اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا بوجھ میں نے کچھ کم کر دیا۔ لوگ اس کو صرف شراب خانے اور طوائف کے گھر آتا جاتا دیکھتے تھے اور میں اسے کہتی تھی، یاد رکھ جس دن تم مر گیا لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے اور نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے، کیونکہ لوگ حقیقت حال سے ناواقف ہیں۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھے کہتا، گھبراؤ مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا،
میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی شایان شان تدفین کریں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ اس شخص کا جنازہ نہ صرف بادشاہ بلکہ علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ تو کہیے دوستو، کیسی لگیں آپ کو آج کی اسلامی حکایات؟ اگر آپ کو ہم سب کی ٹیم کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر مستقبل میں بھی آپ ایسی ویڈیوز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔